السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک پوسٹ بھیجی ہے کھانے کے بعد کی دعا اور اس کی فضیلت۔ اس میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جامع ترمذی 3458 نمبر حدیث کا حوالہ دیا۔ کہتے ہیں اس کی تحقیق اس کی یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے جی۔ یہ آتی ہے جی سنن ترمذی کے اندر اس سند کے ساتھ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا عبداللہ بن یزید المکری حدثنا سعید بن ابی ایوب حدثنی ابو مرحوم عن سہل بن معاذ بن انس عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جی یہ جو ہے نا روایت ہے، اور اس میں یہ جو ابو مرحوم ہے اور آگے سہل بن معاذ بن انس، ان کے اوپر دونوں پر امام یحییٰ بن معین وغیرہ نے کلام کیا ہے۔ اور پھر یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص المستدرک میں امام حاکم کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ابو مرحوم جو ہے عبد الرحیم بن میمون یہ ضعیف راوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ جو دعا ہے یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے، مسند احمد کے اندر بھی، ابن ماجہ وغیرہ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ہاں صحیح جو ہے وہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، صحیح بخاری میں 5458 نمبر پر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدتہ قال الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ یہ پڑھا کریں نا آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، تمام تعریفیں یہاں سے الحمدللہ کثیرا طیبا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی، ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا تھا تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ تو یہ آپ کہا کریں الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ جی اسی طرح یہ روایت اور بھی کئی کتابوں کے اندر آتی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ والی دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جب صحیح موجود ہو تو ضعیف کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔